بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو اسحاق 000 کیلیگرافی چینل پہ خوش آمدید۔ میں ہوں ثاقب سعید۔ آج ہم جو مشق کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مشکل ترین الفاظ کو پیوند اور شوشے کے ساتھ لکھنا، کہ جو مشکل ترین الفاظ ہیں اس میں جو پیوند ہیں اور جو شوشے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح بنتے ہیں۔ آپ لوگ اکثر جو ہے وہ شوشے اور پیوند کو ملا کر لکھتے ہیں یا مس کر دیتے ہیں یا زیادہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر لفظ جو ہے وہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اور دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو آج کوشش کریں گے کہ آپ کی انہی غلطیوں پہ ہم قابو پائیں۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کی جو جتنے بھی جو مشکل لفظ ہیں جو کوشش کریں گے کہ ان پہ ہم بات کریں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم شروع لفظ لکھیں تو شروع لفظ میں جو شین ہے وہ اصول اس کا یہ ہے، یہ والا، یہ والا۔ لیکن عام روٹین میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس طرح سے لکھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ پیوند جو ہیں وہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر شیر لفظ لکھنا ہو نا تو پھر یہ پیوند آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یا شعر لفظ لکھنا ہو، سیر لفظ لکھنا ہو تو پھر یہ پیوند آئیں گے۔ بصورت دیگر یہ سین کا فرسٹ والا پیوند ہے، یہ سیکنڈ والا، اور یہ آگے اس کے تھرڈ والا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے پھر یہاں سے یہ لے کے یہاں تک یہ رے ہوتی ہے۔ تو یہ شروع یا سر لفظ جو ہے ایسے بنے گا، ایسے نہیں بنے گا۔ تو دوسرا لفظ جو ہے وہ جیسے جس لفظ ہے، تو جس لفظ کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے لکھتے ہیں، ایسے، یا ایسے کر دیتے ہیں یا پھر ایسے کر دیتے ہیں، ایسے۔ یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ جس میں جو ہے وہ دو دندانے آئیں گے سین کے، اور تیسرے پہ نون گنا جو ہے وہ بنے گا، تو یہ مکمل لفظ جس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک جو ہے یہ جیم کا ہے، اور یہاں سے 1 2 3 یہ پورے سین کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جیم کا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک نون گنے تک جو ہیں وہ سین کے دندانے پورے ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم لکھیں گے جیسے مشکل لفظ اگر آپ لکھیں تو اسے آپ کس طرح لکھیں گے؟ مشکل لفظ کو مشکل، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کس طرح لکھتا ہوں، یا خطاط جو ہے، خطاطی کا جو اصول ہے اس میں کس طرح سے لکھا جائے گا، اس میں اس طرح سے آئے گا مشکل، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ ہے مشکل، تو آپ ایسے لکھیں گے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے یہ اس طرح اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ ٹھیک طریقہ ہے۔ اس کے بعد لفظ آئے گا اسلامیات لفظ ہم لکھتے ہیں ایسے، اس طرح، یا اسلام لگا لیں یا اسلامیات لگا لیں۔ تو اسلامیات لفظ میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں۔ میں وہ لفظ آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ڈیئر ناظرین، جو بگنر ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کے سالانہ پیپر سر پہ ہیں، تو وہ جو یہ مین لفظ جس میں غلطیاں اکثریت میں کرتے ہیں، جو پراپر جو ہے وہ ورڈ میں یوز ہونے والے لفظ ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ، ایسے لفظوں کی میں مشق کروانے جا رہا ہوں۔ تو اب اسلامیات ہم تو اس طرح لکھتے ہیں جو کیلیگرافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیلیگرافر کا سٹائل، اور یہ اسٹوڈنٹ کا، اسٹوڈنٹ کس طرح لکھتے ہیں؟ اس طرح۔
اس طرح سے لکھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھیں نا، جو مسٹیک ہیں، جو پیوند جو آپ زیادہ کر دیتے ہیں یا کم کرتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایگزامینر آپ کے پیپر چیک کرے گا نا، اس کے ذہن پہ وہ مثبت اثر ہی نہیں پڑے گا کہ آپ اتنے لائق فائق ہیں یا آپ اتنی اچھی ہینڈ رائٹنگ سے جو ہے نا وہ لکھتے ہیں۔ تو ہینڈ رائٹنگ زیادہ اچھی ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو دیکھنے والا ہے، جو آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں، آپ ویسے ہی لکھ رہے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بندہ بہت محنتی ہے اور اس نے اچھا لکھا ہے۔ وہ خوبصورتی ہوتی ہے نا، خوبصورتی میں جو ہے نا وہ کافی عیب جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، آپ کے نمبر مارکس جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا بہت کوئی اس میں کمی بیشی بھی ہو تو وہ ہینڈ رائٹنگ کی زد میں آ کے وہ نکل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں لفظ لکھوں گا مضمون۔ آپ نے بہت دفعہ لکھا ہوگا مضمون، تو آپ جو ہے نا مضمون لفظ جو ہے میں یہ نہیں بولوں گا، میں ہوٹنگ نہیں کروں گا کہ آپ اس طرح غلط کیوں لکھتے ہیں، کیونکہ آپ کورس میں ایک کیلیگرافر ہوں اور آپ بگنر ہیں، آپ نے سیکھا نہیں ہے، میں نے تو سیکھا ہوا ہے، کورس کیا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے اگر سیکھا ہے تو آپ مجھ سے استفادہ لازمی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سیکھا ہے تو ہم ہی نے احسان کیا، آپ نے نہیں کرنا۔ آپ سیکھیں گے تو یہ کنورٹ ہوگا نا آگے، اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو یہ رک جائے گا، جس نے سیکھا ہے وہاں پہ یہ رک جائے گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، مضمون ایسے لکھتے ہیں، ایسے۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، انتہائی غلط۔ تو یہ دیکھیں، یہ بنا سوار کے اس کو لکھیں، میم کو ایسے اس طرح بنا کے آگے یہ اس کے سوات، پھر اس طرح نیچے کو لے کے میم جو ہے لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح بھی لکھتے ہیں، اس طرح، یہ بھی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ اس کے بعد آپ ایک لفظ ہے اس کی تو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں مسئلہ اسٹوڈنٹ لے کے آتے ہیں، انتہائی مسئلہ اس میں ہوتا ہے، وہ ہے لفظ تفصیل۔ دیکھیں، یہ میں نے تے لگایا، فے لگایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے سوات لے کے آیا۔ اب سوات کے آگے یہ جو چیز ہے، یہ سمجھ لیں کہ پورا پیوند ہے، یہ پیوند کے بغیر سوات نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پیوند ہوتا ہے سوات کو مکمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایسے جو ہے نا، جو اگر ہم ایسے سوات لکھیں گے، یہ والا سوات، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، یہ نون گن ہے، ٹھیک ہے، نون گنہ۔ تو یہ نون گنے کی ہم جگہ دے رہے ہیں یہاں پہ، یہ نون گنے کی ہم جگہ دے رہے ہیں یہاں پہ، یہ یاد رکھنا آپ لوگ۔ اب آپ اگر لکھیں گے تفصیل لفظ تو غالباً اس طرح سے لکھتے ہیں اسٹوڈنٹ، نقطے بھی کچھ اسی طرح سے جو ہے نا وہ لگتے ہیں، اور یہ سراسر غلط ہوتا ہے۔ پھر ایک دفعہ میں بتا رہا ہوں، تے، پھر یہ آگے والا کنارہ لگا کے چھوٹی فے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تربوز کے بیج کی طرح ایسے شیپ بنا کے نیچے سے اسے موٹا کرنا ہے۔ اب یہاں سے چھوٹی مد کی ٹائپ جو ہے نا اس طرح یہ بنا کے اب نیچے آگے اس کے یہ لگا دی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے تفصیلات لکھنا ہے تو اس طرح تفصیلات، اس طرح سے ہم لکھیں گے تفصیلات۔ ایک چیز اور میں نے نوٹ کی ہے، اسٹوڈنٹ آتے ہیں میرے پاس جو ہے نا وہ کلاس کے لیے، تو ایک چیز میں نوٹ کرتا ہوں کہ وہ لمبی جو ہے نا وہ بڑا بڑا لکھتے ہیں، جیسے لام کو اگر وہ لکھیں گے تو اتنا بڑا لکھ دیں گے، اتنا، حالانکہ اتنا بڑا بنتا نہیں ہے۔ یہ اصول ہے لام کا، یہاں تک بنائے گی، یہ جو میں نے مارکر پکڑی ہے نا، اس سے آگے یہ نہیں بنا سکتی، اس سے آگے اگر بنائے گی تو اس کے جو رول ریزولیشن ہے لفظ کے وہ آؤٹ ہو جائیں گے اور وہ برا لگے گا، اور کنٹرول سے بھی باہر ہو جائے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی اور اس میں ڈلک آ جائے گی، ٹھیک ہے، ویبریٹ کرے گا لفظ، تو اس طرح یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیم این بھی آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں، جیم اس طرح آپ بنا دیتے ہیں، اس طرح، یہ آئین بھی آپ اس طرح بنا دیتے ہیں ایسے،
उतना ही बड़ा सार उसका होता है, उतना ही बड़ा उसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो होता है। हालांकि जीम इसका ऐसे स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। नीचे फिर शेप ऑफ मून हम इसकी बनाएंगे ऐसे। ये हमने जीम बना दिया, ठीक है। और आइन इसका कैसे होगा, सबसे पहले हम इस तरह क्रब एक लगाएंगे लाइन, ठीक है। फिर नुक्ता लगाएंगे, फिर इसके नीचे जो है बिल्कुल बिल्कुल सेम जो है जीम की तरह नीचे बनेगा, इस तरह आइन इसका बनेगा। तो उसके बाद जो मुश्किल लफ्ज़ है उसमें लफ्ज़ आ रहा है जैसे सेल लफ्ज़ या स्याल लफ्ज़। सेल लफ्ज़ मैं लिखता हूँ तो आप इस तरह लिखेंगे ऐसे, सेल लफ्ज़ बिल्कुल गलत है, ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। और इसमें पिबंद आपने पूरे करने हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये इसमें है ही नहीं, ये 3 दंदाने सीन के हो गए और आगे जो है सीन का जो ये 3 दंदाने हैं ये पिबंद सीन का, तो आगे ये अकाउंट ही नहीं होगी, ठीक है। इस तरह हुआ सेल। ये 1 2 3 दंदाने सीन के आगे उसका गुन्ना मुकम्मल करके फिर उसके आगे ये इस तरह लगेगा, ये सेल लफ्ज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज़ है पेपर। पेपर लफ्ज़ मैं लिखूँगा पेपर लफ्ज़ इस तरह आएगा। मैंने पे लिखा, मुकम्मल किया, पे यहाँ तक मुकम्मल है, ठीक है। यहाँ से लाके यहाँ तक ये पे है, उसके बाद ये है यहाँ तक, फिर उसके बाद जो है ये आगे इसके पे है। ये 2 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 लफ्ज़ हैं, पे और ये और पे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे रे है, ये पेपर लफ्ज़ है। आप ऐसे लिखते हैं पेपर, ये इंतहाई गलत है, ये ठीक तरीका है और ये गलत है। उसके बाद लफ्ज़ है जो आपके पेपर में यूज़ होंगे, मैं कोशिश करता हूँ वही लफ्ज़ जो है वो लिखूँ। जैसे लफ्ज़ है नज़म लफ्ज़ हम लिखते हैं नज़म, तो आपका पहले मैं तरीका बता दूँ, आप ऐसे लिखेंगे, इंतहाई गलत होगा ये, इस तरह से नज़म लिखा जाएगा। ऊपर वाले ये जो हिस्से हैं ना, इसमें आगे वाली नोक कलम की इस्तेमाल होगी, मुकम्मल कलम नहीं इस्तेमाल होगा। मुकम्मल यहाँ से फिर इस्तेमाल होगा, और सीधा जब करेंगे ना ऊपर नीचे को नोक, तो ये ऑटोमेटिकली बारीक हो जाएगा। उसके बाद लफ्ज़ है जैसे तशरीह लफ्ज़ है, तशरीह, तो तशरीह में ये ते हो गया, ठीक है। उसके बाद ये यही आ रहा है ये, ठीक है। ये देखें यहाँ तक ते है और ये फिर वही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका अब ऊपर को हमने निकालना है, इसका दंदाना, क्योंकि ते साथ लगा है ना, तो अब सारे दंदाने हमने एक जैसे लेके आने हैं। तो इस तरह ये तशरीह लफ्ज़ होगा। आप जो लिखते हैं उसमें ठीक है, कुछ स्टूडेंट पूरे भी करते होंगे इसके पिबंद, लेकिन पिबंद को बड़ा कर देते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे ना, इस तरह से ऐसे, तो या ज़्यादा हो जाएंगे या फिर बड़े पिबंद हो जाएंगे जो देखने में इंतहाई नामनासिब लगते हैं और भद्दे लगते हैं, जिसकी वजह से फिर जो देखने वाला वो उसकी नज़र में वो अट्रैक्टिव नहीं रहती राइटिंग। उसी तरह अगर आप स्कूल लफ्ज़ लिख रही हैं, स्कूल लफ्ज़ किस तरह आप लिखेंगे, ये आपका मैं पहले तरीका बता दूं। आप इस तरह से लिखते हैं, ऐसे गलत है, ऐसे लिखना है स्कूल, ठीक है। सीन के दंदाने पूरे करके उसके बाद ये भी दंदाना सीन का ही है, ठीक है। ये आगे वाला जो मैं कह रहा था ना नून गुन्ना, ये वो मुकम्मल आएगा। अब ये यहाँ से अब काफ स्टार्ट होगा, ये काफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये काफ और बाऊ, ठीक है। उससे जो पीछे है वो सारा सीन है, ये दंदाने हैं 3 और इसके आगे उसका नून गुन्ना पूरा किया। ये हो गया स्कूल, ठीक है। उसके आगे हमने लाम लगा लिया ऐसे। अब आपने लफ्ज़ लिखना है
سیاق و سباق جو آپ جو ہے نا وہ پیپر پریزنٹیشن میں یہ لفظ آتا ہے سیاق و سباق، تو اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ یہ لفظ ہے سیاق، اس طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سین کے 3 دندانے اور یہ سین کا آگے والا جو گنہ ہے اس کی جو جگہ لے گا، ٹھیک ہے، شوشہ، اور اس کے بعد آگے یہ الف اور آگے کاف، آگے سباق لفظ آئے گا تو وہ اس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ سباق لفظ اس طرح سے، جیسے سیاق آئے گا ویسے ہی سباق آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر نیچے بے آ گیا تو یہ علیحدہ ہو جائے گا، نہیں، اسی شیپ میں ہی آئے گا، سیاق بھی اور سباق بھی اسی شیپ میں آئے گا، یہ بالکل اسی طرح یہ آئے گا۔ تو آپ نے اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اس کے نیچے یہ آ رہا ہے تو یہ بدل جائے گا، اس کے آگے بے آ رہا ہے تو یہ علیحدہ ہوگا، نہیں، سیم بالکل آئے گا۔ 3 اس میں دندانے آئیں گے، آگے اس کا نون گنہ آئے گا سین کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ 3 شوشے بھی اس کو بولتے ہیں اور دندانے بھی بولتے ہیں، اور اس کے آگے یہ شوشہ، اس کو ہم شوشہ بولتے ہیں، یہ شوشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیوند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دندانے ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، شوشہ، پیوند اور دندانے، شوشہ، پیوند اور دندانے۔ شوشہ کیا ہے؟ شوشہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یا یہ شوشے ہیں، پیوند یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیوند ہے اور یہ دندانے ہیں۔ 3 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ کو مزہ آئے گا کرنے کا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کے پیپرز میں کافی معاونت آپ کے کر سکتی ہیں۔ تو جو بگنر ہیں وہ یہی چیزیں جو ہے نا وہ ان کو لے کے اگر پریکٹس کر لیں تو کافی چیزوں پہ ان کا کنٹرول آ جائے گا، کافی لفظ جو ہیں وہ بہترین ہو سکتے ہیں، ہزاروں لفظ بلکہ لاکھوں لفظ آج کی ویڈیو سے آپ جو ہے وہ اپنے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک کے لیے ثاقب سعید کو اجازت دیجیے، نیکسٹ دوبارہ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ ابھی میں جو پیچھے والے اسٹوڈنٹ ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹ آنے والے، ان کے لیے میں ادھر لگاؤں کا کارڈ پہ ڈائریکٹ جو پہلی تفصیل والی ویڈیو ہے کہ آپ نے الف سے لے کر بڑی یہ تک پوری تفصیل سے وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ اس میں الف کو کیسے پکڑنا ہے، مارکر کو پکڑ کے لکھنا ہے، بے کو کیسے لکھنا ہے، جیم کو کیسے لکھنا ہے۔ اس کے بعد میں ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دوسری ویڈیوز بھی دوں گا کہ مارکر کو پکڑنے کا طریقہ کس طرح ہے اور مارکر یوز کس طرح کرنا ہے انگلش میں، اردو میں۔ انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں گے اور آپ کو کافی معاونت ملے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ موضوع ویڈیو میں ملیں گے نئی موضوع کے ساتھ، نئی ترتیب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔